بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محترم بزرگ و عزیز دوستوں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے ناموں کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے 12 نام ذکر فرمائے ہیں، تو ان 12 ناموں کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اور اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی بڑی عظیم الشان سورت ہے، بہت فضیلتوں والی سورت ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی میں موجود تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلایا. میں نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو وہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں تھا، اس لیے نہیں آ سکا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا اور نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہاری زندگی ہے. تو اس سے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بلائیں تو جواب دینا اور آپ کی پکار پر لبیک کہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. چونکہ وہ صحابی نماز کی حالت میں تھے اس لیے فوراً نہیں گئے. لیکن علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار کا جواب دینا اور آپ کی پکار پر لبیک کہنا ہر حال میں آدمی کے لیے واجب ہے. اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے
پکاریں اور بلائیں، اگر وہ اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نماز کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی نماز باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ اس وقت وہ عرض کرنا اس کا موقع تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بلائیں تو فوراً حاضر ہونا اور آپ کی پکار کا فوراً جواب دینا، یہ آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے عاشق اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، آپ کی ہر ادا پر قربان ہو جانے والے اور آپ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ غالباً جمعے کا دن تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر آ رہے تھے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اس جگہ پہنچے تھے جہاں چپل چھوڑے جاتے ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ آواز کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے، اس لیے کہ حکم بیٹھنے کا تھا، فوراً بیٹھ گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یا صحابہ نے پوچھا کہ ابن مسعود، یہ تم سے تو نہیں کہا گیا تھا، یہ اندر جو حضرات موجود تھے ان سے کچھ بات کہی جا رہی تھی، تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم اندر آ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی حکم میرے کان میں پڑے اور میں اس پر عمل نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اگر میں اس جگہ سے اندر آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤں اور اس جگہ سے آگے آ جاؤں، مجھے اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ اتنے لمحے میں اگر میری موت آ گئی، میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حکم پر عمل نہ کرنے والا شمار ہو جاؤں گا۔ تو وہیں بیٹھ گئے۔ تو صحابہ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار تھے، آپ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ تو چنانچہ حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا تو وہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم الشان سورت نہ سکھاؤں، نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم الشان سورت سکھاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر آپ چلتے رہے، چلتے چلتے مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن کی ایک عظیم الشان سورت میں تمہیں سکھاؤں گا، بتاؤں گا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، شاید بات ذہن سے نکل گئی ہو، یاد دلا دوں تاکہ میں وہ سورت سیکھ لوں اور اللہ کے نبی ارشاد فرما دیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی ایک عظیم الشان سورت مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں سکھاؤں گا، وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرآن کی عظیم الشان سورت اور بڑی سورت سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے۔
اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہی 7 مثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت میں سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت فرمایا، اعظم سورۃ من القرآن، قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم صورت، سب سے عظمتوں والی صورت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کو عظیم صورت کیوں فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، اگرچہ کہ یہ چھوٹی صورت ہے، الفاظ اس کے مختصر ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے معانی اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جتنے مضامین بیان فرمائے ہیں، جتنے سبجیکٹس اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان سارے مضامین کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو اتنی عظیم الشان صورت ہے۔ بعض عارفین نے یہاں تک کہا ہے، بعض اللہ کے نیک بندوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آسمان سے اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، نبیوں پر صحیفے نازل کیے اور بڑی بڑی کتابیں نازل کی، مشہور ہے کہ 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی اللہ نے پیغمبروں پر نازل فرمائے۔ تو یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے جو کچھ بیان فرمایا تھا وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب قرآن میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کا خلاصہ اور وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان سورت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اوپر آسمان سے ایک زوردار آواز آئی، جبرائیل امین نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ آج ہی زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہے، اور آپ سے سلام عرض کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 نور مبارک ہوں، 2 نور کی وہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اور اسی طرح فرشتے نے یہ کہا کہ یہ 2 نور ایسے ہیں، یہ صرف آپ ہی کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کیا تھے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، وہ 2 نور سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمت کے ساتھ اس سورت کو نازل فرمایا، اور پھر آگے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ ان 2 میں سے جس کو بھی آپ تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرنے کے بعد میں آپ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مانگ کو پورا کریں گے، آپ کے سوال کو پورا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سند عطا فرمائی کہ یہ قرآن سب سے بہترین پڑھنے والے ہیں. اقرأہم ابی، کہ قرآن سب سے بہترین پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. مختلف صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف سندیں عطا فرمائی کہ ان کو یہ اسپیشلٹی حاصل ہے اور ان کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ اس خصوصیت کے حامل ہیں. الگ الگ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ سندیں عطا فرمائی. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اقضاہم علی، کہ علی فیصلہ کرنے کی سب سے بہترین صلاحیت رکھنے والے ہیں. ایسے ہی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأہم ابی، کہ ابی ابن کعب قرآن سب سے اچھا پڑھنے والے ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی. جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ سورت اور اس جیسی سورت، اس جیسی فضیلت والی، اس جیسی عظمت والی سورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی، اور نہ خود قرآن میں نازل کی گئی. اتنی خصوصیت والی اور اتنی عظمت والی یہ سورت ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا الا اخبرک بخیر سورۃ من القرآن. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جابر، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بہترین سورت بتاؤں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء لکل داء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے بہترین سورت وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخبرک بافضل سورۃ من القرآن، کہ انس کیا میں قرآن کی سب سے افضل سورت تمہیں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیں. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر السورہ. تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت فرمایا، سب سے افضل سورت فرمایا، سب سے بہتر سورت فرمایا. تب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمتوں والی یہ سورت ہے اور کتنی برکتوں والی یہ سورت ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پڑھنے والے کی ہر مصیبت سے حفاظت ہوتی ہے. جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات میں سوتے وقت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اگر سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز سے، سوائے موت کے ہر تکلیف دینے والی چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. موت مقدر ہوئی تو موت تو ہر حال میں آ کر رہے گی. موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے.
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں جب وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جاتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جب کسی کے انتقال کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو اس کی موت کو روک سکے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر موذی اور تکلیف دینے والی چیز سے اللہ تبارک و تعالی، اگر آدمی رات میں سوتے وقت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ کہ اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صیانت میں کر دیتی ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رات میں سوتے وقت سونے کے معمولات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، آیت الکرسی کی تلاوت ہے اور 4 قل کی تلاوت ہے۔ ان کو پڑھ کر آدمی کو 1 مرتبہ پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لے تو یہ افضل ہے۔ پڑھ کر آدمی اپنے ہاتھوں پر دم کرے، دم کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے، جہاں جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے وہاں تک آدمی پورے بدن پر ہاتھ پھیرے۔ دم کرنے کے بعد چھوٹے بچے ہوں تو ان کے بدن پر بھی آدمی دم کرے اور ہاتھ پھیرے، تو اس کی برکت سے آدمی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رات کے سوتے وقت کا ہمارا جو حال ہے ہم دیکھیں، امت کا جو عمومی حال ہے ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ رات میں سوتے وقت کی کیا صورتحال ہماری ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان رات اس کی کیسے گزرتی ہے، رات وہ کس طرح سوتا ہے، جبکہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ نیند موت کی بہن ہے۔ کتنے لوگ ایسے رات میں سوئے لیکن صبح میں اٹھ نہیں سکے۔ تو آدمی سونے سے پہلے مکمل طریقے سے سارے کاموں سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کر کے اور اللہ کو یاد کر کے ان صورتوں کی تلاوت کر کے ان آیتوں کو پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کر کے اگر سو جاتا ہے تو اگر خدا نخواستہ اگر صبح میں اٹھ نہیں سکا تو یہ تو اس کے لیے اچھی موت ہو گئی کہ رات سوتے وقت میں اس کا آخری انجام اور اس کے آخری لمحات اللہ کے کلام کی تلاوت میں، اللہ کی طرف توجہ میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور اللہ کی یاد میں گزرے تھے۔ لیکن آج جو ہماری صورتحال ہے کہ موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی، واٹس ایپ چیک کرتے آنکھ لگ گئی، اور اس سے آگے بڑھ کر آدمی دیکھیں بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ موبائل میں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کا دیکھنا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی، اسی طرح موبائل چل رہا ہے، کان میں ایئر فونس لگا ہوا ہے، آواز پہنچ رہی ہے اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ روح پرواز کر گئی، صبح میں اٹھ نہیں سکے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے رات میں سوتے وقت میں آدمی کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو، جب نیند کا غلبہ ہو جائے اور آدمی سونے کا ارادہ کر لے تو سب چیزوں سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ان صورتوں کی تلاوت کرے، ان آیتوں کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنی رات کا آغاز کرے، اپنے سونے کا آغاز کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں سوتے وقت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کے علاوہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے سکھانا چاہیے، بچپن ہی سے سکھانا چاہیے تاکہ بچے وہ خود بھی پڑھنے والے بنے اور اس کی عادت ان کے اندر آئے۔ اور یہ بات
تجربے سے ثابت ہے کہ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے وہ بچپن تک باقی رہتی ہے، آخر تک باقی رہتی ہے۔ بچپن کا جو کچھ بھی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، تو اس لیے بچپن سے ہی اچھی عادتیں بچوں کے اندر ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عرش کے نیچے کے خزانے سے عطا فرمائی ہیں، خاص طور سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، ان 4 کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں سے نازل نہیں ہوئی۔ تو عرش کے خزانے سے، عرش کے نیچے کے خزانے سے اللہ پاک نے یہ 4 چیزیں مجھے عطا فرمائی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الکوثر۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے کے خزانے سے خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک انوکھی فضیلت، ایک انوکھی خصوصیت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 7 حروف ہیں، 7 ورڈز اور سینٹنس ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں ان کو ذکر نہیں کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیتوں میں ان حروف کو اللہ نے نہیں بیان کیا ہے۔ وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ ثا، جیم، خا، زا، شین، ظا اور فا۔ یہ 7 حروف ہیں جن 7 حروف کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان نہیں کیا ہے۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان سے شروع ہونے والے الفاظ عذاب پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیے جانے والے عذاب کا اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی ان حروف سے شروع ہونے والے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا معنی عذاب کا ہے، ہلاکت کا ہے، بربادی کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 7 حروف سورہ فاتحہ میں نہیں بیان فرمائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 7 حروف کو سورہ فاتحہ میں ذکر نہ کرنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو آدمی سورہ فاتحہ پر ایمان رکھتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے معانی اور حقائق کو جانتا ہے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا الگ حصہ تقسیم ہے۔ تو جو آدمی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 7 حروف اس میں بیان نہیں فرمائے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی وہ جہنم کے 7 دروازوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جہنم کے وہ 7 دروازوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ 7 جو درکات اور گڑھے ہیں جہنم کے، اللہ تعالیٰ ان گڑھوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ 7 حروف میں پہلا حرف ہے ثا۔ اس سے شروع ہونے والا ایک لفظ ہے ثبور، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا معنی آتا ہے تباہی، بربادی، ہلاکت۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ قیامت کے دن جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو۔ تو یہاں ثبور کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جیم ہے، جیم سے جہنم کا لفظ آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سارے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی بہت سارے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو جیم سے جہنم کا لفظ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح خا ہے، خا سے خزیون کا لفظ آتا ہے۔ خزیون کا معنی ہے رسوائی، ذلت، یہ معنی آتے ہیں رسوائی کے، ذلت کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، کہ قیامت کے دن رسوائی اور ذلت اور برا انجام یہ کافروں کا ہے، اللہ کے ماننے والوں کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ لفظ بھی قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح ہے زا کا لفظ ہے، زا
ذات سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدبخت ہیں، بدنصیب ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں وہ چلائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، لیکن ان کے ہاتھ پر کوئی رحم نہیں کیا جائے. لہم فیہا زفیر و شہیق. زفیر اس کا معنی ہے چلانا، چیخنا، تو اللہ نے یہ لفظ بھی ذکر نہیں فرمایا. اسی طرح ذات سے زقوم کا لفظ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا، جہنمیوں کا کھانا ہے. زقوم ایک کانٹے دار پھل ہوتا ہے جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہ ذا کا لفظ بھی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. اسی طرح شین ہے، شین کا لفظ بھی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. شین سے شقاوت اور بدبختی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، کہ جن لوگوں نے بدبختی کی، بدنصیبی کی اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا. تو یہ شین سے شروع ہونے والا لفظ شقاوت اور بدبختی، اللہ نے اس کو بھی ذکر نہیں فرمایا. اسی طریقے سے ضا ہے. ضا کو بھی اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا. جہنم کی آگ کی کیفیت اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہنم یہ بھڑکنے والی ہے. لظا اس میں ذا کا لفظ ہے. نزاعۃ للشوا، اور کھال کو نکال دینے والی ہے. تو یہ لفظ بھی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. اسی طریقے سے فا ہے، اللہ نے اس کو بھی سورہ فاتحہ میں ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ فا کے لفظ سے فراق کا معنی آتا ہے. فراق کا معنی ہے جدائی، علیحدگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا یومئذ یتفرقون، قیامت کے دن گنہگار اور نیکوکار الگ الگ ہو جائیں گے. تو یہ فراق کا لفظ بھی جدائی پر، علیحدگی پر دلالت کرتا ہے. اللہ نے اس کو بھی سورہ فاتحہ میں ذکر نہیں فرمایا. تو یہ 7 حروف اللہ نے بیان نہیں فرمائے. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ فاتحہ کو اپنا حرص جان بنا لیتا ہے، پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی عظیم الشان سورت ہے. تو یہ فضائل اسی لیے بیان کیے گئے تاکہ اس کی عظمت ہمارے اندر پیدا ہو، ہم اس کو سیکھیں، اس کے معنی معلوم کریں اور اس کو عظمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنے والے بنیں تاکہ اس کے فائدے بھی حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ. اب قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو پڑھنے کے آداب ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.